السلام علیکم دوستو، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سریہ نے فجر کے فرائض کی ادائیگی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یہ آنسو اس آبلہ پاک قوم کے شاید ہر فرد کا نصیب بن چکے تھے۔ وطن سے دور اس خانمہ برباد قافلے کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کا دل قوم کی اجتماعی بربادی کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی بربادی کے زخموں سے داغدار نہ ہو۔ وہ سب مصیبت زدہ تھے اور اللہ کی زمین پر اپنے لیے کوئی جائے امان تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ مصیبت اور غم و آلام کے اس مشکل دور سے گزرتے ان افراد کے لیے فقط اللہ کا آسرا رہ گیا تھا اور ان کی زبانیں ہر وقت رب العزت سے رحم کی درخواست کرتی رہتی تھی۔ سریہ نے بڑی رقت سے خود سے پہلے آخرت کی منازل طے کر لینے والے اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کی اور ایک بار پھر اللہ کے حضور رحم کی درخواست دہراتے ہوئے بولی، اے مالک ذوالجلال، اے قادر مطلق، ہم جو تیرے محبوب نبی کی امت ہیں آج اپنی بد اعمالیوں کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہو کر خس و خاشاک کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں اور اس روز زمین پر اپنے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاتے۔ ہم میں سے کچھ نے اپنے اسلاف کی سنت پر عمل کر کے اپنی قوم کو اس بربادی سے بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن صاحبان اقتدار کی عاقبت نا اندیشی نے ان مٹھی بھر جابازوں کی ہر کوشش اور قربانی کو برباد کر دیا۔ اے انسانوں کی جان و عزت کے مالک، ہم بہت خطا کار اور گناہگار ہیں، لیکن ہمیں تیری محبوب کی امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ پیغمبر آخر الزماں جو اپنی امت کی بخشش اور جہنم سے نجات کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر تیرے حضور سجدے کیا کرتے تھے، آج یقیناً امت مسلمہ کی اس حالت زار پر غمگین اور رنجور ہوں گے۔ اے ارحم الراحمین، اپنے محبوب کی امتیوں کی حالت زار پر رحم فرما اور اپنی اس وسیع زمین پر ہمیں کوئی ایسا چھوٹا سا گوشہ عافیت عنایت فرما کہ جہاں ہم اپنی زندگی کی بچی کچی سانسیں عزت اور سکون سے گزار سکیں۔ اے ہماری جانوں کے مالک، اگر تو ہمیں اس قابل نہیں جانتا کہ اپنی اس سرزمین پر ہمیں پناہ دے سکے تو ہم پر صرف اتنا کرم کر دے کہ ہمارے لیے آسمانوں سے عزت کی موت اتار دے اور اس سے قبل کے تاتاریوں کے ہاتھوں ہمارے سر کی چادروں تک پہنچے، ہمیں قبر کے اندھیروں میں پناہ دے دے۔ دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنے رب کے حضور درخواست گزار سریہ کو ہوش نہیں تھا کہ اس کی سستیاں اتنی بلند ہو چکی ہیں کہ اس خیمے کے گوشے میں سوئی اس ہستی کی نیند میں مخل ہو رہی ہیں۔ سریہ ہی کی ایک سادہ سے لباس میں ملبوس وہ لڑکی نیند سے جاگی تو پہلے اس کا ذہن پوری طور پر ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے سے قاصر رہا، لیکن پھر وہ سریہ کی مسلسل سسکیوں کے باعث اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے بہت کچھ یاد آ گیا۔ وہ اس وقت درختوں کے جھنڈ میں ملنے والی داؤد بن مغیرہ کی بہن کے خیمے میں تھی اور رات بھر کی پرسکون نیند کے بعد صبح دم جاگی تو سریہ کی المناک سسکیوں نے اس کا دل رقیق کر دیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد وہ کچھ دیر تذبذب میں بیٹھی رہی کہ آیا سریہ کی دعا کے درمیان دخل دے یا نہیں، لیکن پھر جب سریہ کی گریہ زاری اس کے برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر میں جا بیٹھی اور اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کے لمس نے سریہ کو بے خودی کی کیفیت سے نکالا اور وہ رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس کر دو میری بہن، تمہارے یہ آنسو میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، اس نے رقت بھری آواز میں سریہ کو نصیحت کی۔ تم میری گریہ زاری پر خود کو رنجور نہ کرو پیاری لڑکی، یہ رونا تو اب قوم کی ہر بیٹی کا مقدر ہو چکا ہے۔ سریہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے آنچل کے پلو سے آنسو بھرا چہرہ صاف کیا اور مسکرانے کی کوشش کی، لیکن غموں سے چور دل کی مسکراہٹ ہونٹوں کے گوشوں میں ہی سمٹ کر رہ گئی۔ اگر تمہاری قوم کی ہر بیٹی اسی طرح گریہ زاری کرتی رہی تو مجھے یقین ہے کہ کائنات کا مالک بہت زیادہ عرصے تک تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا اور بہت جلد آسمانوں سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ اسے سریہ کا ہاتھ تھام کر اس کی دلجوئی کی کوشش کی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بہن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قوم کے صاحبان اقتدار اور علماء اپنے فرائض سے غافل ہو کر تن آسانی اور عیاشی کو اپنا مسلک بنا لیں، اس قوم کی بیٹیوں اور بے کسوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ سریہ اپنے پیچھے اتنی بربادیاں دیکھ آئی تھی کہ کسی کے محض چند الفاظ اس کو یقین نہیں دلا سکتے تھے کہ ان پر سے شب غم ٹل بھی سکتی ہے۔ خالق کائنات کے رحم سے مایوس ہو جانا بھی تو مناسب عمل نہیں ہے، اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں دلیل دی تو سریہ کانپ گئی اور شرمندگی سے بولی، اللہ مجھے اس گستاخی سے محفوظ رکھے،
یہ اس کا رحم ہی ہے کہ ہم ابھی تک اس سرزمین پر چل پھر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طور پر ہمیں زندگی کے اسباب بھی مہیا ہو رہے ہیں۔ سریا بہن، اخی کہتے ہیں کہ اب آپ اور آپ کی مہمان خاتون جلد از جلد سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے قافلے کا سورج بلند ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے کوچ کر جانا ضروری ہے تاکہ ہم رات پڑنے سے قبل زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ سریا کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ خیمے کے دروازے کے باہر کسی نے پکار کر پیغام پہنچایا۔ اخی سے کہو لطیف کہ ہمیں بس تھوڑی سی مہلت درکار ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اہل قافلہ کے ساتھ کوچ کے لیے تیار ہوں گی۔ سریا نے پکارنے والے کی آواز پہچان کر اسے جواب دیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، چلو سارا جلد از جلد ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ کر لو، آج ہمیں بڑا طویل اور دشوار گزار سفر درپیش ہے اور اس بات کا امکان کم ہے کہ راستے میں کہیں ہمیں آرام کرنے یا کھانے پینے کے لیے ٹھہرنے کا موقع مل سکے گا۔ داؤد بن مویس کا پیغام پاتے ہی سریا مستعد نظر آنے لگی۔ اس نے ضروری امور کی انجام دہی میں سارا کی مدد کے ساتھ ساتھ اسے آرام کے لیے مہیا کیا کہ بستر بھی تہہ کر کے باندھا اور اس سامان کے ساتھ رکھتی جو رات ہی سفر کے لیے باندھ کر تیار کر چکی تھی۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد انہوں نے بھی ناشتہ تیزی سے ختم کر لیا۔ کل کا بچا ہوا بھیڑ کا بھنا ہوا گوشت اور خشک نان حلق سے اتارنے کے بعد وہ سفر کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ سریا نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا لیا تھا جبکہ سارا نے اپنی کل والی سفید چادر کو اس طرح گھما لیا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ خیمہ اکھاڑ کر سامان ایک اونٹ پر بار کیا جانے لگا تو سریا عملاً یہ کام انجام دینے والوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ دیکھنے میں وہ نرم و نازک سی لڑکی تھی لیکن اس کی کمر کے ساتھ لٹکی چھوٹی تلوار اور اس کا سرگرم طرز عمل سے ظاہر تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ مردوں کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ سریا کی طرح دو چار اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ سارا کے پاس اپنا ذاتی اسباب نہ ہونے کے برابر تھا اور سریا نے اسے کسی کام کے لیے زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس وقت وہ فارغ کھڑی اہل قافلہ کو کوچ کی تیاریاں کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مشاہدے میں یہ بات اس کے علم میں آئی کہ قافلے میں جوان مردوں کی تعداد زیادہ نہیں اور اہل قافلہ کا بڑا حصہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر مشتمل ہے۔ شاید اس کا صورتحال کے سبب ہی جوان عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہی تھی۔ سارا بہن، یہ آپ کا گھوڑا میں نے تیار کر دیا ہے، اس کے توبے میں جو کی کافی تعداد بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو دوران سفر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ ایک جگہ کھڑی اہل قافلہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ لطیف نامی نوجوان اس کے گھوڑے کی باگ تھامے اس کے پاس لے آیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے کل داؤد کے گھوڑے پر لدی ہوئی بھیڑ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا اور پھر داؤد کے گھوڑے کو نہلانے کی ذمہ داری بھی بخوشی سنبھال لی تھی۔ لطیف نام اس نوجوان کی عمر 16-17 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی مسیں بھی ابھی پوری طرح بھیگی نہیں تھی اور چہرے پر ابھی تک جاتے بچپن کی معصومیت برقرار تھی۔ تمہارا بہت شکریہ لطیف، لگتا ہے تم نے میرے گھوڑے کی بہت خدمت کی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک ہی رات میں تم سے خاصا مانوس ہو گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لطیف کی تعریف کی تو وہ خوش ہو گیا اور شرماتے ہوئے بولا، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، اس لیے میں ان کی خدمت شوق سے کرتا ہوں۔ آپ کے اس شاندار گھوڑے کی خدمت کرنے تو مجھے خاص طور پر مزہ آیا، یقیناً اس پر سفر کرنا بھی ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہوگا۔ تم چاہو تو میرے گھوڑے پر سفر کر سکتے ہو۔ لطیف کی گھوڑے میں دلچسپی دیکھ اس نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ پیشکش کا شکریہ سارا بہن، میرے تعریف کا مقصد یہ نہیں تھا۔ لطیف اس کی پیشکش پر جھیپ گیا اور اس حالت میں اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ لطیف ادھر آؤ، ذرا یہ رسی باندھنے میں میری مدد کرو۔ ایک اونٹ کے قریب کھڑے داؤد نے اسے آواز دی تو سارا کو اس سے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا اور وہ فوراً ہی داؤد کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قافلہ روانگی کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ قافلے کو کوچ کا حکم ملا تو اپنے گھوڑے پر سوار سارا نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طویل مسافر سے تھک جانے والا گھوڑا رات بھر کے آرام، اچھی خوراک اور لطیف کی خدمت گزاری کے نتیجے میں بالکل تازہ دم ہو چکا تھا اور صبر رفتار بنا ہوا تھا۔ جلدی سارا نے آگے جاتے داؤد کو جا لیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے قافلے میں پناہ دینا منظور کر لیا۔ وہ اس کے برابر گھوڑے دوڑاتی ہوئی اس سے ممنوع لہجے میں بولی، اب میں دعاگو ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط ثابت نہ ہو، مطلب آپ کے دل میں ابھی تک میرے تاتاری جاسوسہ ہونے کا شک نہیں نکلا۔ داؤد کے بے ساختہ جواب پر اس نے ناراضگی سے کہا، اصل میں ابھی تک یقین نہیں کر سکا کہ سیلے رواں کی طرح زمین پر پھیلتے تاتاری ابھی تک صرف چپٹی ناکوں اور چندی آنکھوں والی عورتوں پر اکتفا کیے ہوئے ہوں گے اور تیکے نکوش اور ریشم جیسے پیکر رکھنے والی حسینائیں اب ان کی دسترس سے دور ہوں گی۔ وہ سامنے کے رخ پر دیکھتا اس سے ایک قدم آگے نکل گیا تھا، اس لیے وہ اس کی بے حد سنجیدہ آواز تو سن سکتی تھی لیکن ہونٹوں پر کھیلتی شریر مسکراہٹ اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اگر ایسی بے یقینی ہے تو آپ راستے میں پڑنے والی کسی بھی پہلی بستی میں مجھے اتار کر خود کو الجھن سے آزاد کر سکتے ہیں، اس نے خفا اور رنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ افسوس کہ ہم بستی سے بچ کر نکلیں گے اور اپنے سفر کے اہم مرحلے میں داخل ہونے سے قبل اپنے کچھ ساتھی راستے کی آخری بستی کے قریب اتر جائیں گے
تاکہ وہ ہمارے لیے خوراک کا کچھ ذخیرہ لے سکے۔ تو آپ مجھے اس آخری بستی میں چھوڑ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اب تک میری ہی حفاظت کرنے والی ذات نے وہی میرے لیے بھلائی رکھی ہو۔ اس کے لہجے کی خفگی چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ اس آخری بستی کے کچھ لوگ ایسے مزاج کے ہیں کہ میں کسی چپڑی ناک اور چندی آنکھ والی منگول عورت کو بھی ان کے درمیان چھوڑ کر جاتے ہوئے خطرہ محسوس کروں گا، آپ جیسی حسین خاتون کو وہاں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بار داؤد اپنے لہجے کی سنجیدگی برقرار نہیں رکھ سکا اور اس میں درن والی شوخی کو محسوس کر کے سارا کچھ اور بھی خفا ہو گئی اور تیکھے لہجے میں بولی، خداگہی کو خود ستائی سمجھ کر کسی خاتون کو طنز کا نشانہ بنانا اخلاقیات کے منافی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پہلی بار خود کو تاتاری جاسوسہ قرار دیے جانے پر اس نے جو وضاحت دی تھی داؤد اسے اس حوالے سے چھیڑ رہا تھا۔ میں اپنی گستاخی پر معافی چاہتا ہوں۔ داؤد دھیرے سے ہنسا اور پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک تھکا دینے والی طویل مسافت کے بعد آپ کو بہت زیادہ آرام نہیں مل سکا اور ایک نئے سفر پر نکلنا پڑا۔ خاص انداز کی پرورش نے مجھے لڑکی ہونے کے باوجود خاصا سخت جان بنا دیا ہے، اس لیے کہ آپ کو میری بابت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یقین دہانی کرواتی ہوں کہ سفر کے کسی بھی مرحلے پر میری ذات آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنے گی۔ اس نے داؤد کو یقین دہانی کروائی اور گھوڑے کی رفتار ذرا سست کر کے عقب میں آتی سریا سے جا ملی۔ سیالی بادے والی کے بے ہوش ہونے پر معزز خواتین والے حصے میں ذرا سی افراتفری مچ گئی تھی۔ اسے سنبھالنے والوں کے علاوہ آگے پیچھے کی دیگر خواتین بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان کی آپس میں جاری چمگویاں بھن بناہٹ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر قبل دیکھے جانے والے ہولناک تماشے سے اس نئے تماشے کی طرف توجہ مبذول کر لینے میں انہیں چند ثانیوں سے زیادہ کا وقت نہیں لگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ توجہ کا مرکز بدل لینے کے بعد تماشا گاہ میں کیسی مہیب تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ لوئس کی ہڈیوں کو توڑ کر فارغ کر چکے ہاتھیوں کا جوش و خروش اور غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ جھومتے غضب سے چنگھاڑتے اور جوش و تکلیف سے باولے ہوتے اپنی جگہ سے حرکت میں آئے اور پوری رفتار سے دوڑتے بے حد قوت سے بیک وقت جنگلے کے دروازے سے جا ٹکرائے۔ ان کی دیوانگی کو پہنچے جوش کی بے پناہ قوت تھی، یا دروازہ بند کرنے والوں سے کوئی غفلت ہوئی تھی کہ لوہے کا مضبوط جالی دار دروازہ پہلی ہی ٹکر میں چوپٹ کھل گیا۔ دونوں ہاتھی دندناتے ہوئے باہر نکلے اور تماشا گاہ لوگوں کی ہراساں چیخوں سے گونج اٹھی۔ ساشا نے بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ منظر دیکھا اور بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ واحد راستے والی اس تماشا گاہ میں یہ بکھرے ہوئے ہاتھی بھی کتنی بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ ہاتھیوں کے رکھوالوں کو بھی یقینی طور پر اس خطرے کو سمجھ لیا تھا اور لمحہ بھر ششدر رہنے کے بعد وہ حرکت میں آ گئے تھے۔ امیر کے سپاہی بھی ان کی مدد کے لیے چوکس ہو گئے تھے۔ ان میں سے چند تلواریں اور بھالے سونت کر ہاتھیوں کی طرف بھاگے۔ عام حالات میں شاید ان کے لیے ان قیمتی جانوروں پر ہتھیاروں کا استعمال آسان نہ ہوتا، لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ ہاتھیوں کا رخ معزز خواتین والے حصے کی طرف ہے، اس لیے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ رکھوالے بھی اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ ایک رکھوالے کے ہاتھ میں پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ایک موٹی سی رسی موجود تھی۔ اسے رسی کا پھندا بنایا اور گھما کر بھاگتے ہاتھی کی طرف پھینکا۔ اس کی مہارت کمال کی تھی۔ پھندا اڑتا ہوا گیا اور ہاتھی کے سر سے گزر کر اس کے بڑے بڑے کانوں کے پیچھے موٹی گردن میں پھنس گیا، لیکن اگلا لمحہ خود رکھوالے کے لیے تباکن تھا۔ اس کے ساتھی بر وقت اس کا ساتھ نہیں دے سکے اور خود اس کے لیے تنہا اس طاقتور جانور کو قابو کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گرا اور اپنے ہاتھوں میں لپٹی رسی کو کھولنے کی مہلت پائے بغیر ہاتھی کے پیچھے گھسٹتا چلا گیا۔ اس کی درد بھری چیخیں ہجوم کی خوفزدہ چیخوں میں مدغم ہو گئی۔ وہ ہاتھی جسے سپاہیوں نے گھیر لیا تھا ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے ایک سپاہی کو سون میں جکڑ کر دور پھینکا، دوسرے کو سر کی ٹکر ماری اور تیسرے کو اپنے بھاری پیر تلے رون ڈالا، لیکن سپاہیوں نے ہمت نہ ہاری۔ کسی کی تلوار نے ہاتھی کی سونڈ کاٹی، کسی کا تیر اس کی آنکھ میں اترا اور کسی کے کچھ بھالے اس کی موٹی کھال سے گزر کر ایسے گھاؤ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کی بے پناہ قوت جواب دے گئی اور وہ دردناک آواز میں چنگھاڑتا زمین بوس ہو گیا۔ جن لمحات میں اس ہاتھی کو زیر کیا جا رہا تھا، اپنے رکھوالے کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہاتھی خواتین والے حصے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ بے ہوش لڑکی کو سہارا دینے والی خواتین سمیت ساری خواتین بلند آہنگ چیخیں مارتی ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگی۔ بے ہوش لڑکی اپنی جگہ بے یارو مددگار پڑی رہ گئی۔ اس صورتحال نے ساشا کے پرجوش خون میں ابال سا پیدا کر دیا۔ خطروں سے کھلونوں کی طرح کھیلنے کی عادی فطرت پوری شدت کے ساتھ ابھری اور آزاد نے خودکار انداز میں حرکت کی۔ اگلے لمحے اس کا ہاتھ اپنے پہلو میں موجود سلیمان کی نیام سے تلوار کھینچ چکا تھا اور جسم نے یہ حرکت کی تھی کہ آگے موجود لوگوں کو لگا کہ کوئی بڑا سا پرندہ ان کے سروں پر سے اڑتا ہوا گزرا ہے۔ چھلانگ لگانے کے بعد وہ ٹھہرا نہیں بلکہ کسی گیند کے دوبارہ اچھلا اور ایک بدہوا سپاہی کے ہاتھ سے اس کا نیزہ جھپٹتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا۔ افراتفری
اور ہراس کے باوجود اس کی برقرار کونتے ہوئے وجود نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اپنے مصاحبین کے ساتھ مصری بیٹھے امیر ارغل نے بھی اسے دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہاتھی کے پیچھے لپکا اور حالت حرکت میں ہی اپنے تلوار والے ہاتھ کو جنبش دی۔ وہ موٹا رسہ جو رکھوالے کو بھپرو ہاتھی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا درمیان سے کٹ گیا اور رکھوالے کی جان چھوٹی۔ اصل میں اس بیچارے نے رسے کا ایک سر اپنی کلائی کے ساتھ گرا دے کر باندھ دیا تھا، اسے چاہتے ہوئے بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ رکھوالے کو نجات دلا کر ساشا نے برق رفتاری سے مزید سیڑھیاں طے کی اور وہاں دہشت پھیلا دینے والے ہاتھی سے کئی قدم آگے نکلتا چلا گیا۔ آگے نکلنے کے بعد وہ کسی چیتے کی سی پھرتی سے پلٹا اور حلق سے ایک وحشت ناک آواز نکالتے ہوئے پھر وہ ہاتھی پر حملہ ور ہوا۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے برف سی کوندی اور اگلے ہی لمحے منظر یہ تھا کہ ساشا کی تلوار ہاتھی کے آنکھ اور نیزہ اس کی گردن میں اترا ہوا تھا۔ زخمی ہاتھی تکلیف کی شدت سے چنگاڑ رہا تھا لیکن اس کی قوت حرکت ختم ہو چکی تھی۔ اس موقع پر ادھر ادھر بکھرے سپاہیوں نے بھی حرکت کی اور ساشا کے کام کو مکمل کر ڈالا۔ انہی پرجوش سپاہیوں میں سے دو نے ساشا کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگانے لگے۔ نعرے لگاتے ہوئے وہ خواتین والے حصے سے نیچے اتر آئے اور اس حصے کی طرف بڑھے جہاں امیر ارغل اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عام افراد کے ہجوم میں سے بھی کئی لوگ اس طرح امڑ آئے اور اس نوجوان کے لیے تعریفی نعرے لگانے لگے جس نے معزز خواتین کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہجوم کا جوش و خروش دیکھتے ہوئے امیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے لوگوں کے نعروں کا جواب دینے لگا۔ ذرا دیر بعد اس نے اشارہ کیا تو ہجوم نے خاموشی اختیار کر لی اور ساشا کو کندھوں پر سے اتار دیا۔ نیچے اترنے کے بعد ساشا امیر کی دعوت پر سیڑھیاں چڑھتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ امیر نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اپنے گلے میں پڑی قیمتی موتیوں کی مالا اتار کر اسے تھما دی۔ میں امیر محترم کا شکر گزار ہوں لیکن میں نے انعام کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتے خدمت انجام دی ہے۔ اس نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ ہم فرشناس لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور تم خود کو اس انعام کا حقدار ثابت کر چکے ہو۔ امیر نے مسکرا کر اسے جواب دیا اور پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ اس نوجوان نے مختصر عرصے میں دوسری بار ہمارے لیے اہم خدمت انجام دی ہے۔ اس کی بہادری اور جرأت مندی ہمارا دل جیت چکی ہے اور ہم آپ سب کے سامنے اسے پیشکش کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری سپاہ میں شامل ہونا چاہے تو ایک معقول عہدہ اور خطیر مشاہرہ اس کا منتظر ہوگا۔ میں امیر کی اس پیشکش کو رد کرنا غفران نعمت سمجھوں گا۔ اس کے لیے تو بلی بھاگوں چھینکا ٹوٹنے والی بات تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی رضامندی دے دی۔ اس کے جواب پر ہجوم ایک بار پھر خوشی سے نعرے لگانے لگا۔ ساشا نے امیر کے قریب اس بلند مقام پر کھڑے کھڑے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ انتظامی فرائض انجام دینے والے افراد مردہ ہاتھی کے ساتھ ساتھ حبشی نگراں اور لوئس کی لاشیں اٹھانے کے انتظامات کر رہے تھے۔ معزز خواتین کو تماشا گاہ سے لے جانے کے لیے خوبصورت بگیاں پہنچ چکی تھی اور ایک بڑا ہجوم ان کے سامنے کھڑا اس کے لیے پرجوش نعرے لگا رہا تھا۔ اپنے لوگوں کی بے وفائی اور غداری کے نتیجے میں ملنے والی دربدری اور خواری پر چند دن سے زیادہ اس کے ساتھ چمٹی نہیں رہ سکی تھی اور آج ایک بار پھر وہ ایک باعزت مقام پر تھا۔ اپنے مقدر کے بلند ستارے کو دیکھتے اس نے ان دشمنوں کو یاد کیا جن کے نام اس کے دل پر نقش تھے۔ ان دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے تک ان ناموں کو وہیں رہنا تھا۔ معزز سامعین حضرات، طاقت کے گھمنڈ اور غرور کے محلوں کو مسمار کرنے والے ایک شجاع کے عزم کی یہ سنسنی خیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔